أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں منافقین کے حالات ذکر ہو رہے، ان کے طرز عمل کو واضح کیا جا رہا، منافقین کی بزدلی کا بیان بھی ہو رہا۔ منافقین جہاد سے فرار کے پیش نظر، منافقین کے جہاد سے فرار کے پیش نظر آج تلاوت کی گئی ابتدائی آیت شریفہ میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، فقاتل فی سبیل اللہ۔ اے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کے رستے میں جہاد کریں، اللہ کے رستے میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں اور اپنے آپ کے پابند ہیں۔ اگر منافقین یا کوئی بھی بالفرض آپ کے ساتھ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ تنے تنہا اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے، قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکل پڑے۔ آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، البتہ ایمان والوں کو تاکید سے جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کرتے رہیں، انہیں ابھارتے رہیں، اکٹھا کرتے رہیں، جوش دلاتے رہیں۔ آپ امت کو دعوت پہنچانے کے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، باقی اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ اپنی ذات کے مکلف اور پابند ہیں۔ امت کے حق میں آپ کے ذمے پہنچانا ہے۔ آپ ہمت فرمائیں۔ کیا خبر کہ اللہ جل شانہ بلا مقابلہ ہی مخالفین کو لڑائی سے روک دیں، ان کی ہمت توڑ دیں، وہ مقابلہ میں آنے کی جرت ہی نہ کریں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، شاید اللہ روک دیں ان لوگوں کی جنگ کو جو کافر ہیں۔ چنانچہ احد سے واپسی پر ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ایک دفعہ خیال آیا کہ ہم واپس پلٹ کر مسلمانوں کو بالکل ختم کریں۔ چنانچہ واپسی کی خبر جب احد میں پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابہ کو لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ ابو سفیان کو اطلاع پہنچی تو ایسے مرعوب ہوئے کہ لشکر کو لے کر جو بظاہر فاتح تھا مکہ المکرمہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور مکہ پہنچ کر دم لیا، یعنی مقابلہ میں آنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا،
لڑائی کے معاملے میں اللہ بڑے زور آور، اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں۔ ایمان والے اللہ کے حکم پر لڑتے تو اللہ کی قدرت طاقت ایمان والوں کی پشت پر، کافر یہ بظاہر ایمان والوں سے لڑ رہے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، حقیقت میں تو ان کی لڑائی اللہ سے ہے، اور اللہ سے لڑائی میں کون جیت سکے؟ اللہ لڑائی میں بڑی طاقت والے، اور سزا دینے کے حوالے سے جب کسی کو پکڑنا چاہیں تو اشد و تنکیلا، سزا دینے میں بھی بڑے سخت۔ ان منافقین کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم سے انکار نہ کرے، جہاد سے، اللہ کے رستے میں لڑنے سے جی نہ چرائیں، اس لیے کہ ان کی پشت پر اللہ کی ذات ہے۔ ایمان والوں کے لشکر میں شامل ہوں گے تو کفار کا مقابلہ اللہ کی ذات سے ہے، اور اگر یہ منافق انکار کرتے ہیں تو یہ بھی پھر اللہ کے حکم سے انکار کر کے گویا اللہ سے لڑ رہے، تو انجام سوچ لیں۔ منافقین خود بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ خود بھی جہاد کے لیے پیش اور دوسروں کو بھی جہاد کی ترغیب دیتے تھے۔ اس تناظر میں ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص بھی اچھائی کی سفارش کرے، نیکی کی سفارش کرے، تو وہ بھی کرنے والے کے ساتھ حصہ دار ہے۔ من دال الی الخیر کفاعلہ، جس نے خیر کی، نیکی کی رہنمائی کی، ایسا ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جس نے برائی کی دعوت دی، ایسا ہے جیسے برائی کرنے والا، اس کی برائی کرنے والے کی برائی میں یہ برائی کی طرف دھکیلنے والا بھی شریک ہے، حصہ دار۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، لہذا نیکی کرنے والا بھی اجر پائے گا، نیکی کی دعوت دینے والا بھی اجر پائے گا، اور نیکی سے جی چرانے والا، جیسے منافقین جہاد سے چراتے اور اسی کی دوسروں کو دعوت دینے والا، اللہ اسے سزا دیں گے، دے کر رہیں گے۔ ارشاد فرما، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ایمان والوں کا ایک دوسرے کو نیکی کا کہنا، نیکی کی سفارش کرنا، ایمان والوں کا ایک دوسرے کو سلام دینا، دعا کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ خود دعا دینے والا اسے بدلے کے اندر بہترین دعا ملے گی، خود نیکی کی سفارش کرنے والا بدلے کے اندر اسے بھی کوئی نیکی کی سفارش کرے گا، نیکی کی دعوت دینے والا اسے بھی کوئی دوسرا نیکی کی دعوت دے گا، تو یہ خیر کا تبادلہ ہے، ایمان والوں میں آپس کے اندر جاری رہنا چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب بھی تمہیں کوئی دعا دے دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اسے اس سے بہترین دعا دو یا وہی کہو جو اس نے دعا دی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والے ہیں۔ جس نے نیکی کی دعوت دی بدلے میں اسے دعوت ملی، جس نے دعا دی بدلے میں اسے دعا ملی، جس نے سلام کیا بدلے میں اسے سلام ملا، سب اللہ جانتے، ہر ایک کو اجر دیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے، اللہ لا الہ الا ہو، پیغام حق یہی ہے، اللہ اکیلے معبود، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تمہیں ضرور بضرور قیامت کے دن جمع کریں گے اور اس قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا اس احساس سے گزارو کہ اللہ کی عبادت ہمارا فریضہ ہے، اللہ کے حضور ہم نے پہنچنا ہے، سر جھکانا ہمارا کام ہے، اور قیامت کے دن اسی سر جھکانے پر اللہ سے اجر ملے گا۔
خدا نخواستہ جہاد جیسے یا دوسرے حکموں پر اللہ کے حضور سر نہیں جھکاتے تو پھر اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، یقین ہو کہ اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں، کوئی اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا نہیں۔ یہ جو کچھ بیان ہو رہا سب سچ ہے، یقین رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور خدا نخواستہ یقین میں کمزوری ہوگی تو کل قیامت کو خود ہی پریشان ہوگی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔